بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا اور کہا کہ میں ایک سیاہ فام شخص ہوں اور میری بیوی بھی اسی طرح ہے، لیکن میری بیوی نے بچہ سفید جنا ہے، یہ بیٹا میرا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس معاملے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس عورت کو سنسار کرنا چاہیے کیونکہ دونوں مرد و زن سیاہ ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کا فرزند سفید ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو جا کر سنسار کیا جائے۔ اس واقعے کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے استدعا کی کہ اس عورت کی سزا پر عمل درآمد موقوف کر کے مقدمہ میرے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی استدعا کو قبول کیا۔ اس واقعے کی تحقیق کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے شوہر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، تو اپنی بیوی پر تہمت لگا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تو نے حالت حیض میں اس سے ہم بستری کی ہے؟ اس مرد نے کہا، ایک رات میں نے اس سے جمع کرنا چاہا تو عورت نے کہا کہ میں حائض ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ فقط بہانہ کر رہی ہے کیونکہ ہوا سرد ہے اور اس پر غسل کرنا مشکل ہے، تو میں نے اس سے جمع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا، کیا حالت حیض میں تیرے شوہر نے جمع کیا ہے؟ اس عورت نے عرض کیا، ہاں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے قبول نہ کیا، میرے ساتھ جمع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ، یہ تمہاری اپنی کارستانی ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، کیونکہ جب نطفہ ٹھہرا تو اس پر خون غالب ہوا ہے، اگر حرکت کرتا تو تمہارا بیٹا بھی سیاہ ہو جاتا۔ دو عورتوں کے درمیان لڑکی اور لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک دعویٰ کرتی تھی کہ لڑکا میرا اور لڑکی تیری ہے۔ یہ تنازعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ اس تنازع کا فیصلہ کریں۔ روایت کے مطابق جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو سنتے ہی بے چینی سے اٹھے اور بیٹھے، اپنے آپ کو کبھی اس طرف جھکاتے اور کبھی دوسری طرف، اور کہنے لگے، اے گروہ مہاجرین و انصار، آخر بتاؤ تمہارے نزدیک اس کا کیا فیصلہ ہے؟ حاضرین نے کہا، ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے غضبناک ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور درست بات کہو۔ قسم با خدا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور پہچانتے ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھ سے بڑا اہل علم کون ہے۔ صحابہ نے کہا، گویا آپ علی رضی اللہ عنہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا کیوں نہ کروں؟ کیا قدرت نے کسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثل بنایا ہے؟ کیا کسی عورت نے علی رضی اللہ عنہ کی مثل دوسرا بچہ جنا ہے؟ صحابہ نے کہا، کسی کو بھیج دیں تاکہ وہ حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، افسوس ہے، علی ہماری طرف آئیں۔ علی کی منزل و مقام اس سے زیادہ بلند اور عرفہ ہے، وہ ہاشمی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت ہے، وہ اتنے بلند ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ ایسے فلک بوس پہاڑ ہیں، کوئی پرندہ بھی ان کی بلندی کو نہیں چھو سکتا، وہ یادگار رسول خدا اور علم کے انمول کان ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے، جائے گا وہ ہماری طرف آئیں۔ ساتھیو، اٹھو، میرے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مجمع کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دست مبارک میں کدال لیے ہوئے باغ کی زمین کھود رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے سیلاب اشک رخساروں پر بہہ رہا ہے، اور صحابہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہوئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور پوچھا، امیر المومنین یہاں کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، دو عورتوں کا لڑکے اور لڑکی کے بارے میں تنازعہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرتی ہے کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی دوسری عورت کی ہے، اور اس مشکل مسئلے کا حل کرنے سے حاجز ہوں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، اس مسئلے کا جواب اس تنکے کے توڑنے سے بھی آسان ہے۔ ایسا کیجئے کہ ان دونوں عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنا اپنا دودھ کسی برتن میں لائیں، پھر ان کے دودھ کا وزن کرائیے۔ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا تو لڑکا اس عورت کا ہوگا، اور جس عورت کا دودھ ہلکا ہوگا لڑکی اس کی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔
اگر آپ احباب کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔